بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 10واں باب ہے، کتاب البیوع، فصل نمبر 9 ہے، باب السلم، سبق نمبر 27 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم سلم سے متعلقہ بقیہ احکام و مسائل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ولا يجوز الشرکۃ ولا التولیۃ فی المسلم فیہ قبل قبضہ ویصح السلم فی الثیاب اذا سمى طولا وعرضا ورقۃ ولا يجوز السلم فی الجواہر ولا فی الخرز ولا باس بالسلم فی اللبن والآجر اذا سمى ملبنا معلوما وكل ما امكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه وما لا يمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره لا يجوز السلم فيه ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع ولا يجوز بيع الخمر والخنزير ولا يجوز بيع دود القز الا ان يكون مع القز ولا النحل الا مع الكفارات واهل الذمة في البياعات كالمسلمين الا في الخمر والخنزير خاصة فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جائز نہیں ہے شرکت اور نہ ہی بیع تولیہ مسلم فی میں اس کے قبضہ کرنے سے پہلے، اور صحیح ہے بیع سلم کپڑوں میں جبکہ بیان کر دے اس کی لمبائی چوڑائی اور اس کے پیوند کو، اور جائز نہیں ہے بیع سلم جواہر میں اور قیمتی موتیوں میں، اور کوئی حرج نہیں ہے بیع سلم میں کچی اینٹ میں اور پکی اینٹ میں جبکہ بیان کر دے اس کے سانچے کو، اور ہر وہ چیز جس کی صفت کو بیان کرنا ممکن ہو اور اس کی مقدار کی پہچان ممکن ہو تو اس میں بیع سلم جائز ہے، اور ہر وہ چیز جس کی صفت کو بیان کرنا ممکن نہ ہو اور اس کی مقدار کی پہچان ممکن نہ ہو اس میں بیع سلم جائز نہیں ہے، اور جائز ہے کتے کی بیع، چیتے کی بیع اور درندوں کی بیع، اور جائز نہیں ہے شراب کی بیع اور خنزیر کی بیع، اور جائز نہیں ہے ریشم کے کیڑوں کی بیع مگر یہ کہ وہ ریشم کے ساتھ ہوں، اور جائز نہیں ہے شہد کی مکھیوں کی بیع مگر یہ کہ شہد کے چھتوں کے ساتھ ہوں، اور اہل ذمہ اپنے خرید و فروخت میں مسلمانوں کی طرح ہیں مگر شراب میں اور خنزیر میں خاص طور پر، اس لیے کہ ان کا عقد شراب پر ایسے ہی ہے جیسے کہ مسلمان کا عقد ہو شیرے پر، اور ان کا عقد خنزیر پر ایسے ہی ہے جیسے کہ مسلمان کا عقد ہو بکری پر۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ دیکھیں، فرماتے ہیں کہ شرکت جائز نہیں ہے اور تولیہ بھی جائز نہیں ہے مسلم فی میں قبضہ کرنے سے پہلے۔ مثال کے طور پہ زید نے 5 میٹر کپڑا خریدا بیع سلم کے اندر، کتنے کا؟ 1000 روپے کا۔ 1000 روپے دے دیے ہیں اس نے، اور اس کو جو 5 میٹر کپڑا ملنا ہے زید کو، وہ ملنا ہے اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو۔ اب زید کیا کہتا ہے؟ زید یہ کہتا ہے ایک اور آدمی کو اس کے اندر شریک کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو بھائی میں نے 5 میٹر کپڑا خریدا ہے 1000 روپے کا، تم مجھے 500 روپے دے دو، اور یہ جو 5 میٹر کپڑا ہے اس میں جو 2.5 میٹر کپڑا ہوگا اس میں وہ تمہارا ہو جائے گا، یعنی 2.5 میٹر کپڑا تمہارا ہو جائے گا، 2.5 میٹر کپڑا میرا ہو جائے گا۔ جب مجھے کپڑا ملے گا تو آدھا میں تمہیں دے دوں گا، آدھا میں رکھ لوں گا۔ تو یہ جو شرکت ہے یہ جائز نہیں ہے جب تک یہ مسلم فی یعنی مبی پر قبضہ نہ کر لے۔ اور اسی طریقے سے تولیہ واپسی یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہی والی مثال دیکھ لیں کہ زید نے 5 میٹر کپڑا خریدا ہے، اس کو ملنا ہے اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو، 1000 روپے کا خریدا ہے۔ اب یہ ایک اور بندے کو تیار کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ تم مجھے 1000 روپے دے دو، اور یہ جو 5 میٹر کپڑا ہے یہ 5 میٹر کپڑا تم لے لینا جس وقت مجھے ملے گا مسلم فی یعنی مبی مجھے ملے گا، تو یہ 5 میٹر کپڑا میں تمہیں دے دوں گا۔ تو ایسا کرنا بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ مسلم فی پر قبضہ کرے، پھر اس کے بعد اس کو بیچنا ہو بیچ سکتا ہے، اس میں کسی کو شریک کرنا ہو شریک کر سکتا ہے۔ دیکھا جائے یہ بتا رہے ہیں کہ شرکت اور تولیہ جائز نہیں ہے مسلم فی یعنی مبی میں اس پہ قبضہ کرنے سے پہلے۔ اب اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں کہ جو بیع سلم ہے کپڑے کے اندر جائز ہے جبکہ اس کا طول، عرض اور رکا کہتے ہیں پیوند کو۔ مطلب یہ ہے کہ کپڑے کے بارے میں ساری انفارمیشن دے دے کہ کون سے کپڑا ہوگا، اس کی لمبائی کتنی ہوگی، اس کی چوڑائی کتنی ہوگی، کتنے گز کپڑا ہوگا، کوالٹی کتنی ہوگی، برانڈ کتنا ہوگا۔ جب ساری تفصیل بتا دے کہ کسی قسم کے جھگڑے کا خدشہ نہ رہے تو پھر اس صورت کے اندر کپڑے کے اندر بیع سلم کرنی جائز اور درست ہے۔ دیکھا جائے فرما رہے ہیں کہ جائز ہے بیع سلم کپڑے میں جبکہ بیان کر دے اس کی لمبائی کتنی ہے، اس کی چوڑائی کتنی ہے، رکا اس کا پیوند، مطلب یہ کہ اس کی ساری کوالٹیز کو بیان کر دے۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے بیع سلم جواہر موتیوں میں اور خرز قیمتی پتھروں میں۔ دیکھیں جو موتی ہے یہ قیمتی پتھر ہیں، ان کے سائز مختلف ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا ہوتا ہے کوئی بڑا ہوتا ہے، پھر ان کی کوالٹیز مختلف ہوتی ہیں، کوئی اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے، کوئی نارمل کوالٹی کا ہوتا ہے، کوئی ہلکی کوالٹی کا ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر بیع سلم جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر پھر مفضی الی النزاع ہوگا، یہ جھگڑے کا خدشہ پیدا ہو جائے گا، لہذا اس کے اندر بیع سلم نہیں کر سکتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ بیع سلم جائز نہیں ہے جواہر قیمتی پتھروں میں اور خرز یہ بھی قیمتی پتھروں میں، اس کے اندر بیع سلم جائز نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ بیع سلم میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لبن کہتے ہیں کچی اینٹ کو، اور آجر کہتے ہیں پکی اینٹ کو۔
کچی اینٹ اگر آپ بیع سلم میں فروخت کرنا چاہتے ہیں تو آپ فروخت کر سکتے ہیں، پیمنٹ پہلے لے لیں اور بات کر لیں کہ بھئی آپ کو 1 مہینے بعد میں لبن دے دوں گا یا آپ کو 1 مہینے بعد میں آجر دے دوں گا۔ تو کچی اینٹ بھی بیچی جا سکتی ہے، پکی اینٹ بھی بیچی جا سکتی ہے، لیکن بات وہی ہے، آپ نے کچی اینٹ بیچنی ہے یا آپ نے پکی اینٹ بیچنی ہے تو آپ نے اس کی ساری صفات بیان کرنی ہے کہ اس کا سائز کتنا ہوگا اور اس کی کوالٹی کتنی ہوگی۔ یہ بتا رہے ہیں اذا سمّى ملبن معلومہ، جبکہ اس کا جو سانچہ ہے وہ معلوم ہو، وہ کس سائز کی ہوگی اور کس کوالٹی کی ہوگی۔ جب آپ ساری وضاحت کر دیں گے تاکہ بعد میں کسی قسم کا جھگڑا نہ ہو، تو کچی اینٹ اور پکی اینٹ دونوں کی بیع سلم کرنا جائز اور درست ہے۔ آگے فرمایا کہ ہر وہ چیز جس کی صفت کی پہچان اور اس کی مقدار کی پہچان ممکن ہے تو اس میں بیع سلم جائز ہے، اور ہر وہ چیز جس کی صفت کو جاننا اور اس کی مقدار کی پہچان ممکن نہیں ہے اس میں بیع سلم جائز نہیں ہے۔ یعنی جو چیز ایک جیسی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں تو آپ بیع سلم کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ موبائل ہے، اب ایک ہی ماڈل کا، ایک ہی کمپنی کا، ایک ہی کوالٹی کا موبائل ہے، اس کے اندر آپ بیع سلم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہے جو اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، بالکل ایگزیکٹ ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، جیسے جانور ہے، اب بکریاں اگر 10 بکریاں ہیں تو 10 کی 10 بکریوں میں کوئی نہ کوئی فرق ضرور ہوگا، ایک جیسی نہیں ہوں گی، کوئی چھوٹی ہوگی، کوئی بڑی ہوگی، کوئی موٹی ہوگی، کوئی پتلی ہوگی، کوئی تیز ہوگی، کوئی ہلکی ہوگی وغیرہ ذالک، تو لہذا بکریوں کے اندر بیع سلم جائز نہیں ہے۔ دیکھیں ذرا یہ فرمانا ہے کہ کل ما، ہر وہ چیز کے ممکن ہو اس کی صفت کو ضبط کرنا، پہچاننا اور اس کی مقدار کی پہچان، تو اس کے اندر بیع سلم جائز ہے، اور ہر وہ چیز جس کی صفت کو جاننا اور اس کی مقدار کو پہچاننا ممکن نہ ہو تو اس کے اندر بیع سلم بھی جائز نہیں ہے۔ آگے دیکھیں فرما رہے ہیں کہ کتے کی بیع کرنا اور چیتے کی بیع کرنا اور درندوں کی بیع کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی کتا فروخت کرتا ہے یا چیتا فروخت کرتا ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور درندے ہیں ان کو فروخت کرتا ہے، ہاتھی فروخت کر دیتا ہے، تو اس قسم کے جانوروں کی خرید و فروخت یہ جائز ہے۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں فرما رہے ہیں کہ خمر اور خنزیر، چونکہ یہ مسلمان کے نزدیک مال نہیں ہے، یہ نجس العین ہے، لہذا مسلمان اس کی خرید و فروخت نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو منعقد نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا کہ جو ریشم کا کیڑا ہے اس کی بیع جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ ریشم کے ساتھ ہو۔ دیکھیں جو ریشم کا کیڑا ہے وہ مال نہیں ہے، جب مال نہیں ہے تو آپ اکیلا ریشم کا کیڑا نہیں بیچ سکتے ہیں، البتہ یہ کہ ریشم ہے، ریشم کے ساتھ اس کے کیڑے بھی ہیں، تو پھر ریشم کے تابع کرتے ہوئے ان کیڑوں کی فروخت کرنی جائز اور درست ہے۔ اسی طریقے سے جو شہد کی مکھی ہے یہ مال نہیں ہے، شہد کی مکھی فروخت نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ نے ایک اس کا پورا چھتا بیچا ہے جس کے اندر شہد ہے اور اسی کے اندر مکھیاں بھی موجود ہیں، تو پھر اس چھتے کے تابع کرتے ہوئے پھر ان مکھیوں کی بیع بھی جائز اور درست ہو جائے گی۔ دیکھیں یہی فرما رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے، دودھ کہتے ہیں کیڑے کو، قز کہتے ہیں ریشم کو، ریشم کے کیڑے کی بیع جائز نہیں ہے الا ان یکون مع القز، مگر یہ کہ وہ ریشم کے ساتھ ہو پھر جائز ہوگی۔ اسی طریقے سے جو شہد کی مکھی ہے اس کی بیع جائز نہیں ہے الا مع القوارات، مگر جو اس کا چھتا ہے اس کے ساتھ اگر ہو تو پھر اس کے تابع کرتے ہوئے یہ بیع جائز اور درست ہو جائے گی۔ اگلا مسئلہ فرما رہے ہیں کہ جو ذمی لوگ ہیں، یعنی وہ کافر لوگ جو مسلمانوں کے ملک کے اندر امان دے کر رہ رہے ہیں، یہ جو ذمی لوگ ہیں یہ اپنے خرید و فروخت اور معاملات کے اندر مسلمانوں ہی کی طرح ہیں، یعنی جو چیز مسلمانوں میں جائز اور درست ہے وہی ان ذمی کافروں میں بھی جائز اور درست ہے، جو چیز مسلمانوں میں ناجائز ہے وہ ان ذمی کافروں میں بھی ناجائز ہے۔ جیسا کہ یہ اوپر والا مسئلہ پڑھ لیں آپ کہ جو یہ شہد کی مکھی ہے یا اسی طریقے سے یہ جو ریشم کا کیڑا ہے، مسلمانوں کے نزدیک اس کی بیع درست نہیں ہے، تو لہذا ذمیوں کے نزدیک بھی اس کی بیع درست نہیں ہوگی۔ البتہ یہ ہے کہ 2 چیزوں کا استثناء ہے، ان میں سے ایک استثناء ہے خمر، یعنی جو انگور کی شراب ہے وہ ذمیوں کے نزدیک مال ہے، لہذا ذمی اگر بیع کرتے ہیں تو یہ بیع ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے جو خنزیر ہے یہ بھی ذمیوں کے نزدیک مال ہے، ان کے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے مسلمانوں کے نزدیک بکری ہے، تو لہذا اگر یہ آپس میں شراب بیچتے ہیں تو شراب کی بیع بھی ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے اگر خنزیر کے آپس میں خرید و فروخت کرتے ہیں تو خنزیر کی بیع بھی منعقد ہو جائے گی۔ دیکھیں ذرا یہی بتا رہے ہیں واہل ذمتی فی البیعاتی، اور جو ذمی لوگ ہیں وہ اپنے خرید و فروخت میں، بیعات یہ بیع کی جمع ہے، خرید و فروخت کے اندر مسلمانوں کی طرح ہے، یعنی جو مسلمانوں کے نزدیک جائز ہے وہ ان کے نزدیک بھی، جو مسلمانوں کے نزدیک ناجائز ہے وہ ان کے نزدیک بھی ناجائز ہے، مگر یہ کہ خمر اور خنزیر میں خاص طور پر اس لیے کہ ان کا عقد خمر میں ایسے ہی ہے جیسے کہ مسلمان کا عقد شیرے میں یا شربت میں ہے، تو مسلمان کے نزدیک جو حیثیت شیرے اور شربت کی ہے وہی حیثیت ان کے نزدیک خمر یعنی شراب کی ہے، لہذا شراب کی بیع ان کے آپس میں جائز اور درست ہے، اور اسی طریقے سے ان کی خنزیر کا جو عقد بیع ہے یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ مسلمان کو بکری بیچ رہا ہو، جیسے مسلمان بکری بیچ سکتا ہے اسی طریقے سے یہ لوگ خنزیر بھی فروخت کر سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ جو باب السلم ہے یہ مکمل ہو چکا ہے، اب صرف ایک باب باقی رہ چکا ہے باب الصرف، اور اسی کے ساتھ ہی کتاب البیوع ہمارا مکمل ہو جائے گا۔